وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں اس کائنات میں تشریف لائے، اس وقت پوری کائنات عموماً اور علاقہ عرب خصوصاً ساری برائیوں میں مبتلا تھا۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو نہ پائی جاتی ہو۔ شرک و بت پرستی کی وبا عام تھی، ضلالت و جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، کسی کو ناحق قتل کرنا، خون ریزی، فتنہ اور فساد، وعدہ خلافی، ناپ تول میں کمی، غرض ہر برائی ان میں موجود تھی۔ انہی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا، انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ زمین کے حوالے کر دیتے، ان کی آواز بھی اپنے کانوں تک پہنچنے کو برا سمجھتے تھے۔ اس طرح سے کئی معصوم لڑکیاں زیر زمین زندہ گاڑ دی گئی، اور جو بچ بھی جاتی زندہ رہتی ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا برتاؤ اور سلوک نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ جب اس کے شوہر کا خاوند کا انتقال ہوتا تو اپنے شوہر کے مال میں سے میراث بھی نہیں دی جاتی، بلکہ یہ خود بیچاری میراث بن کر تقسیم ہو جایا کرتی تھی۔ عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم کے سلسلے میں اگر سب سے پہلے کسی نے آواز اٹھائی تو وہ بلا شک و شبہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کہ آپ نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق پر زور دیا، آواز اٹھائی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم آپ نے عملی طور پر بھی دی اور اپنے ارشادات کی روشنی میں بھی دی۔ فرمایا: خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اور اپنے اہل کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں سب سے اچھا ہوں۔ غرض مجھے بتلانا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک اور برتاؤ کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن سلوک کی تعلیم دی، معاشرہ کیسے درست ہو، معاشرے کے اندر حسن اور خوبی کیسے ہو، وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا نبوی اور مدنی معاشرہ میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتلایا اور امت کے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑا
کہ صالح اور پاکیزہ معاشرہ کیسا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ نبوی اور مدنی معاشرے سے بالکل دور ہوتا جا رہا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے حسن اور خوبی کے جو اصول بتلائے تھے، ہم نے وہ سارے اصول نظر انداز کر دیے، ہم نے ان سب کو چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ نبوی طریقے سے دور اور غیروں کے طریقوں سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ مسلمانوں کا غیر مسلم سے نکاح، یہ برے معاشرے کی ایک پہچان اور ایک علامت ہے۔ نبوی معاشرے میں کیا تعلیم دی گئی؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ اے مسلمان مردو تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مؤمنہ باندی بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے، چاہے وہ تمہیں اچھی معلوم ہو۔ اور عورتوں کو بھی تعلیم یہی دی گئی وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اے مسلمان عورتوں تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مؤمن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے وہ تمہیں اچھا اور بھلا معلوم ہو۔ تو یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ قرآن کریم نے غیروں کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کرنے سے صاف صاف طور پر منع کر دیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک وضاحت کر دوں، نکاح کا رشتہ اور مسئلہ بڑا نازک ہے۔ کچھ ایسے نکاح ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام، کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتے، جائز نہیں ہو سکتے۔ کچھ ایسے رشتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، نسب کی وجہ سے بہت سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، کبھی بھی کسی بھی صورت میں حلال نہیں، نسب کی وجہ سے۔ یہ 7 طرح کے ہیں۔ مثلا مرد کے لیے اپنی ماں سے اوپر تک، ماں کے حکم میں نانی دادی پر نانی پر دادی آ گئی۔ نمبر 2، بیٹی نیچے تک، بیٹی کے حکم میں بیٹی پوتی پر پوتی نواسی پر نواسی نیچے تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، بہن، تینوں طرح کی، حقیقی بہن بھی، ماں شریک بہن بھی، باپ شریک بہن بھی، نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام۔ نمبر 4، پھوپھی۔ نمبر 5، خالہ۔ نمبر 6، بھتیجی۔ نمبر 7، بھانجی۔ یہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرام۔ عورتوں میں بھی یہی، باپ لے لیجئے اوپر تک، باپ دادا پر دادا، نانا پر نانا، بیٹا پوتا پر پوتا، نواسا پر نواسا، بھائی چاہے حقیقی ہو، چاہے ماں شریک ہو، چاہے باپ شریک ہو، چچا ماموں بھانجا بھتیجا۔ تو یہ ایک شکل ہمیشہ کے لیے حرام نسب کی وجہ سے۔ نمبر 2، کچھ نکاح ایسے ہیں جو سسرالی رشتہ داری قائم ہو جانے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ مثلا داماد اور ساس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3،
کچھ رشتہ داری ایسی ہیں جو دودھ کی وجہ سے حرام، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ مثلا اپنی دودھ شریک ماں سے، اپنی رضائی ماں سے نکاح کرنا دودھ کے رشتے کی، یا رضائی بیٹی دودھ کے رشتے کی بیٹی سے، یا دودھ کے رشتے کی بہن سے نکاح کرنا، یہ سارے نکاح بھی ہمیشہ کے لیے حرام، کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 قسم ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام، نسب کی وجہ سے، سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے، اور دودھ کی رشتہ داری کی وجہ سے۔ لیکن کچھ نکاح ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، عارضی طور پر حرام ہے۔ اگر جب تک یہ خامی موجود ہے وہاں تک حرام، یہ شکل ہٹ جائے تو حلال ہو سکتے۔ میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ نمبر 1، جمع کی وجہ سے کچھ رشتے عارضی طور پر حرام ہوتے ہیں۔ مثلا ایک ساتھ 4 عورتیں نکاح میں موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح کرنا، تو یہ نکاح عارضی طور پر حرام ہے جب تک کہ یہ 4 میں سے کسی کا انتقال نہ ہو جائے یا کسی کو طلاق نہ دے دے، عارضی طور پر یہ نکاح حرام ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے نکاح میں رہتے ہوئے اسی کی بہن سے نکاح کرنا، اپنی سالی سے نکاح کرنا، یہ بھی عارضی طور پر حرام ہے۔ یا تو اس کو طلاق دے یا اس کے انتقال کا انتظار کر، اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا کہ ان دونوں میں سے ایک کو مرد مان لیا جائے تو دوسری سے نکاح نہ ہو سکے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اسی کی بھتیجی سے نکاح کیا، یعنی پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو نکاح میں جمع کیا۔ اب اگر آپ ان میں سے پھوپھی کو مرد مان لے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ہو جائے گا چچا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر بھتیجی کو مرد مان لے تو وہ بھتیجا ہو جائے گا، بھتیجا اور پھوپھی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا کہ دونوں میں سے ایک کو مرد مان لے تو دوسری کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو، یہ بھی جائز نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی طور پر اس کو طلاق دے یا اس کے انتقال کا انتظار کر، پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر پھوپھی نکاح میں ہے، اسی کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھوپھی کے نکاح میں رہتے ہوئے بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو عارضی طور پر نکاح حرام ہونے کی یہ ایک شکل جمع۔ نمبر 2، تقدیم کا مطلب ہے کسی آدمی کے نکاح میں پہلے سے آزاد عورت ہے تو آزاد عورت کے نکاح میں رہتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا یہ درست نہیں، یہ بھی عارضی طور پر جائز نہیں۔ نمبر 3، ملکیت، اپنی باندی سے ہی نکاح کرنا، اس سے انسان فائدہ تو اٹھا سکتا ہے لیکن اپنی باندی کو آزاد کیے بغیر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، کسی اور کا حق لگا ہوا ہونا، مثلا زید چاہتا ہے کہ ساجد کی بیوی سے میں نکاح کر لوں، حالانکہ ساجد نے نہ طلاق دی ہے نہ ساجد کا انتقال ہوا ہے، وہ ساجد کے نکاح میں اس کے رہتے ہوئے زید کا نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ ساجد کا حق لگا ہوا ہے۔ نمبر 5، 3 طلاق والی عورت سے حلالہ کیے بغیر نکاح کرنا، یہ بھی عارضی طور پر حرام ہے، حلالہ ہو جائے پھر درست ہے۔ اور اسی طرح عارضی طور پر نکاح حرام ہونے کی ایک شکل دونوں کا دین الگ الگ ہونا۔ اگر مرد مسلمان ہے اور عورت مشرکہ ہے، یا عورت مسلمان ہے مرد مشرک ہے،
تو عارضی طور پر یہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو مشرک ہے وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام نہ ہو جائے۔ تو میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے نکاح کے رشتے کو اتنا نازک اور پاکیزہ بنایا ہے، لیکن ہم نے تو اس کو کھیل سمجھ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ ان کی ایک سیاہ فام کالی کلوٹی بدصورت باندھی تھی۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے اور اس کو ایک تماچا مار دیا۔ پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ باندھی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو وہ ایمان والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کر دی، اور آزاد کرنے کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو طنز کیا، طعنہ کیا کہ ایک سیاہ فام بد شکل باندھی سے نکاح کر لیا۔ تو قرآن کریم نے یہی آیت اتاری وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ کہ مؤمنہ باندھی بہتر ہے مشرک عورت سے، شرک والی عورت سے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے ایک صحابی جن کا نام تھا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جری اور بہادر قسم کے تھے۔ اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی جانب۔ چونکہ جرأت مند تھے، بہادر تھے، تو ان کا یہ کام تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو حضرات مسلمان ہوتے اور مشرکین ان کو قید کر کے رکھتے، تکالیف پہنچاتے، یہ جاتے چپکے سے چھڑاتے اور ان کو مدینہ طیبہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مسلمان قیدی سے مکہ میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں تجھے چھڑا کر لے جاؤں گا۔ تو لینے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، رات کا وقت تھا اور رات نے تاریکی کی چادر اوڑھ لی، دوسری طرف چاند نے اپنے حسن و جمال کے دامن کو بھی پھیلا دیا۔ ایک دیوار کے سائے میں یہ کھڑے تھے، تو ایک خاتون کی آواز آئی جس نے آپ کی پرچھائی دیکھ لی اور پہچان لیا، مرثد تم ہو نا؟ اب ہوا یہ کہ حضرت مرثد کا اسلام لانے سے پہلے اس عورت کے ساتھ عشقی معاملہ تھا، اور اس عورت کا نام تھا عناب، یہ فاحشہ قسم کی تھی۔ انہوں نے بھی آواز سے پہچان لیا کہ عناب تو ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اب اس نے کہا چلو آج کی رات ہم ساتھ میں گزارتے ہیں۔ حضرت مرثد نے صاف انکار کیا، منع کیا کہ دیکھو عناب، زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اب میں ایمان لے آیا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں شور مچاؤں گی، چلا کر لوگوں کو اکٹھا کر دوں گی، مگر آپ بھی اپنے ارادے پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اس نے شور مچایا، سناٹے میں جب شور کی آواز اٹھی، سویا ہوا مکہ جاگ اٹھا اور لوگ نکل آئے، یہ جان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ دشمن پیچھا کرتے کرتے وہاں تک آئے، بلکہ ان میں سے کسی کو استنجے کا تقاضا ہوا
تو غار کے منہ پر بیٹھ کر اس نے پیشاب کیا۔ حضرت مرثد کہتے ہیں کہ اس کے پیشاب کے چھینٹے میرے سر پر پڑ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، وہ مجھے اتنا قریب ہونے کے باوجود دیکھ نہیں پائے۔ خیر وہ مایوس ہو کر چلے گئے، میں ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ میں گیا اس مسلمان قیدی کے پاس جس سے میں نے وعدہ کیا تھا، اور اس کو اٹھا کر لایا، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اناق سے نکاح کر سکتا ہوں، چونکہ وہ مشرکہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اسلام والے کا نکاح مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ سورہ نور کی آیت اتری، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اس واقعے سے درس ملا کہ اسلام میں نکاح کے رشتے کو کتنا نزاکت کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے، مشرک سے کسی بھی صورت میں ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں۔ ایک عمدہ قسم کی محفل ہو، تقریب ہو، سارے لوگ مہذب انداز میں بیٹھے ہوں، اس محفل میں، اس مجلس میں، اس تقریب میں اگر کوئی صاحب آئے، ان کے سر پر لال رنگ کی ٹوپی ہو، ہرے رنگ کا کرتا ہو، پیلے رنگ کی ازار ہو، تو سارے مجلس والوں کی نگاہ ان پر جمے گی، سب انہی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے۔ کیوں؟ برہنہ ہے اس لیے نہیں، کپڑے تو پہنے، کپڑے تو پہنے ہیں لیکن ڈھنگ کے نہیں پہنے۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کپڑے نہیں پہنے، بلکہ وجہ یہ کہ کپڑے پہنے ہیں مگر ڈھنگ کے نہیں، لوگوں کی نظر اٹھنے لگی۔ تو میرے بھائیوں، ایک بے ڈھنگا لباس کوئی عارضی طور پر پہن کر آ گیا، لوگوں کی نظریں اٹھنے لگی، ایک دوسرے سے اس کے بارے میں کومنٹس کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے۔ میاں بیوی کے رشتے کو جو قیامت تک رہے گا، جنت میں رہے گا، اللہ نے لباس قرار دیا ہے، تو یہ بھی تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ اور ڈھنگ کا کب ہوگا؟ جبکہ دین کو سب سے پہلے رکھا جائے، مقدم کیا جائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ کیوں لباس قرار دیا؟ لباس بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یا لباس سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، زوجین کو، میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ لباس حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے سردی اور گرمی سے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ لباس انسان کی ضروریات میں سے ہے، جیسے روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ ضروریات میں سے ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ یہ بھی ضروریات زندگی میں سے ہے۔ لباس رسمی نہیں ہوتا، اسی طرح یہ نکاح کا رشتہ یہ بھی رسمی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں
میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے تو لباس ڈھنگ کا ہو تو اچھا لگے گا، اور ڈھنگ کا کب ہوگا؟ جبکہ دین کو مقدم رکھا جائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، تنکح المرأة لأربعین، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، اور چوتھی چیز ہے ولدینہا۔ آگے فرما اظفر بذات الدین تریبت یداک، دیندار لڑکی کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، خصوصاً مسلمان لڑکیوں کے غیروں سے نکاح کے، نہ صرف نکاح کے بلکہ دین و مذہب بدل دینے کے، ارتداد کے واقعات، وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ایسے واقعات ہیں کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل کی آنکھیں رونے لگتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لڑکیوں کے مرتد ہونے کے واقعات، غیروں سے نکاح کے واقعات کیوں اتنی تیزی سے وجود میں آتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ مخلوط رہائش۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں رہائش مخلوط ہوگی، مکس ہوگی، کہ ایک ہی محلے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے واقعات زیادہ وجود میں آتے، کیونکہ گناہوں کے اسباب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نمبر 2، مخلوط تعلیم۔ ہم تعلیم سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اسکولیں اور وہ کالجیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جہاں پر ہر مذہب کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں سے یہ فتنہ اٹھتا ہے اور وہیں سے اس برائی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور معاف کرنا صورت والوں، لڑکیوں کے ارتداد کی ایک خاص وجہ نکاح کو حد درجہ مہنگا بنا دیا۔ معاف کرنا یہ صاف بات ہے، وہ ماں باپ جس نے 20 سال تک لڑکی کو پالا پوسا بڑا کیا، پلکوں پر بٹھایا، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچتی ہے تو یا تو مناسب رشتہ ملتا نہیں، یا مل جاتا ہے تو سسرال والوں کی جانب سے جو ڈیمانڈ اور مطالبات جہیز کے نام پر ہوتے، جہیز نہیں، میرے والد صاحب فرماتے تھے جہاز، جہیز نہیں دیا جاتا، جہاز دیا جاتا ہے، تو وہی لڑکی ماں باپ کے لیے درد سر اور بوجھ سی بن جاتی ہے، کیونکہ ہم نے جہیز کو نکاح کا اور شادی کا ایک حصہ سمجھ لیا، اس کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سگرام پورہ والوں کا جہیز کتنا ہوتا ہے وہ تو آپ ہی پوچھ لیجیے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے، عرب کے مشہور عالم دین شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی جب ان کے علاقے میں تشریف لائے تو بہت سے لوگ شیخ سے ملنے آ رہے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے، ہمارے پہچان والے ایک صاحب آئے، وہ شیخ سے کہنے لگے دعا فرمائے میری بچیوں کا نکاح ہو جائے۔ شیخ نے فرمایا کیا ان کا مناسب رشتہ نہیں مل رہا؟ کا رشتہ تو ہو چکا ہے۔ کہا کہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے؟ کا لڑکیاں ہیں۔ کا پھر کیسے آپ فکر میں ہیں؟ کا ہمارے یہاں جہیز دینے کا رواج ہے۔ اب شیخ کو معلوم ہی نہیں تھا جہیز کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے علاقے میں جہیز نام کی کیا چیز ہے کوئی جانتا بھی نہیں۔ شیخ نے پوچھا جہیز کیا ہوتا ہے، کس بلا کا نام ہے؟
تو بتایا کہ اس طرح سے ہوتا ہے. سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ ہمارے عرب کے علاقے میں یہ سارا خرچ شوہر پر ہوتا ہے. نکاح کرنا اس کو انتظام وہ کرے، پلنگ کا ہو، ٹیبل کا ہو، کرسی کا ہو، گھریلو سامان کا. اور یہاں پر مطالبات ہمارے علاقے میں کہ ہم نے جہیز کو شادی کا ایک جز، ایک حصہ سمجھ لیا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کیسا حصہ؟ لڑکے والوں کی جانب سے فہرست دی جاتی ہے، لسٹ دی جاتی ہے، فلاں فلاں چیزیں ہونی چاہیے. اب بتائیے لڑکی کا باپ انتظام کہاں سے کرے گا؟ ساری زندگی کی پونجی جمع کر کے دے دیتا ہے تو بھی ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. اخیر میں وہ لون اور قرض لے کر ان کے مطالبات کو پورا کرتا ہے. لعنت ہے ایسے لڑکے والوں پر. افسوس کی بات ہے. اور نہ صرف یہ کہ لڑکی والے خاموشی اور چپ چاپ سے یہ چیزیں پہنچا دیتے ہو، نہیں، بلکہ محلوں میں سجا کر اس کی نمائش کی جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے کیا دیا ہے. اب یہ ریاکاری اور دکھلاوا نہیں. اور لڑکے والے کڑی نظر رکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز ملی. اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو اس لڑکی کی زندگی حرام کر دی جاتی ہے. نتیجتاً وہ خودکشی کی جانب قدم اٹھاتی ہے. نکاح سادہ ہونا چاہیے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ بیتی میں بیان کیا ہے کہ ان کی 2 صاحبزادی، ایک کا نکاح ہوا حضرت جیسانی مولانا محمد یوسف صاحب کاملوی رحمہ اللہ سے، دوسری کا حضرت جیسالس مولانا انعام الحسن صاحب سے. کتنی دھوم دھام سے ہوا تھا نکاح، یا سادگی سے ہوا تھا. ایک مرتبہ محرم الحرام سن 1354 کی یہ بات ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مظاہر علوم سہارنپور تشریف لائے جلسے میں، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بھی تشریف فرما تھے. مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے، زکریا ہمارے یہاں میوات کے جلسوں میں نکاح کا رواج ہو چکا ہے. اگر تو کہے تو کل کے جلسے میں حضرت مدنی سے یوسف اور انعام کا نکاح پڑھوا دوں. کہا اس میں مجھے کیا پوچھنا، پڑھوا دیجئے. حضرت شیخ مغرب بعد کا وقت تھا، گھر آئے اور اپنی اہلیہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ چچا جان چاہتے کہ کل کے جلسے میں حضرت مدنی کے ذریعے دونوں بچیوں کا نکاح ہو جائے. تو ان پر ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ ذرا پہلے سے کہہ دیتے تو 1-2 جوڑے تیار کر لیتے. حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے جو جواب دیا وہ اور اس پر مرحومہ کی خاموشی بھی مجھے یاد ہے. میں نے کہا اچھا، مجھے تو معلوم نہیں یہ ننگیاں پھرتی ہے. کہا کہ اس پر مجھے اپنی بیوی اور اہلیہ کی خاموشی بھی یاد ہے. نکاح ہو گیا. کتنی سادگی سے ہوا. تو ہم نے جو نکاح کو مہنگا بنا دیا، جہیز کے نام پر، کھانوں کے نام پر، تقریبات کے نام پر، اور مہر کا نمبر آتا ہے تو مہر اتنا کہ جتنے میں بکری نہیں آتی بکری کیسے آئے گی؟ 5,000 10,000 روپے. تو میرے بھائیوں یہ عہد کرے، میں خصوصاً یہ تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا اور درخواست کروں گا کہ جن کے یہاں اللہ نے لڑکوں کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ عہد کرے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. اس لعنت کو ختم کیجئے. انشاءاللہ میں دم ہی نہیں ہے، ذرا زور سے تو کہو جمعہ کے دن مقبول ساعت میں آپ کا یہ انشاءاللہ قبول ہو جائے. اس لعنت کو ختم کرو اور ارادہ کرو کہ اس لعنت کو ہم اپنے معاشرے سے نکالیں گے. دیکھیے اگر آپ نے اس لعنت کو نکالا تو خود بخود
ارتداد کا سیلاب رک جائے گا اور لڑکیاں خودکشی کی جانب قدم اٹھانے سے بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔